ہیں، اور اب ہم اپنے معزز مہمانان گرامی سے کچھ سننا چاہتے ہیں، اور حقیقت میں ہماری یہ سعادت و خوش نصیبی ہے کہ اس قدر طویل علمی، دعوتی، تدریسی سفر طے کرنے والے علماء ہمارے درمیان موجود ہیں، جن کی خدمات 1-2 سال نہیں، 10-20 سال نہیں، تقریباً نصف صدی پر محیط ہے۔ ہمارے درمیان استاذ الاساتذہ حضرت العلامہ مشہور مصنف، جماعت اہل حدیث کی تصنیفی خدمات کے مؤلف، جس کا شہرہ تمام دنیا میں ہے، اس کے مصنف، اور ایک ایسا عظیم شخص جس نے بقول خود اپنی زندگی کی 1960 سے لے کر کے آج تک، یعنی تقریباً 60 سال کی لمبی مدت سرزمین بنارس میں گزاری ہے۔ اس فترے میں صرف 6 سال آپ بنارس سے باہر رہے اور تدریس اور تربیت کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ باقی زندگی طالب علم اور تدریس علوم شرعیہ میں آپ نے سرزمین بنارس، جامعہ سلفیہ کی اساس جامعہ رحمانیہ اور قیام جامعہ سلفیہ کے بعد سے خود مرکزی دارالعلوم جامعہ سلفیہ بنارس میں گزاری، اور جامعہ سلفیہ کے معتمر الدعوہ و تعلیم، جس کا ذکر میں نے ابھی سپاس نام ترانے کے موقع پہ کیا تھا، اس عالمی کانفرنس کے موقع پر آپ نے ایک علمی شاہکار دنیا کو دیا، جسے دنیا آج بھی جماعت اہل حدیث کی تصنیفی خدمات سے جانتی ہے، اور حاسدین و حاقدین کی نیند اڑا دی۔ اس کتاب نے ان کی آنکھیں کھول دی کہ جماعت اہل حدیث وہ جماعت ہے جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ تصنیف کے میدان میں وہ صفر ہے، وہ اس میدان میں بہت ہی مالدار ہے، اور اس کے پاس ماضی میں اور حال میں اتنی لمبی فہرست ہے مصنفین مؤلفین کی، جسے شمار کرنا بھی بہت مشکل ہے۔ مولانا جامعہ سلفیہ میں 1979 سے لے کر کے اور آج تک، یعنی تقریباً 41-42 سال تدریسی خدمات انجام دے چکے ہیں۔ وہاں کے قابل قدر اور ذمہ دار اساتذہ میں رہ چکے ہیں، اور ایک عرصے تک اتنے معزز اور بڑے ادارے کے شیخ الجامعہ بھی رہ چکے ہیں۔ مولانا کے لیے ہم ہمیشہ دعا کرتے ہیں، اور آج پھر دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس حیات مستعار کو لمبی فرمائے، انہیں صحت و عافیت دے، اور ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ مولانا ہمارے درمیان موجود ہیں، میری مراد استاذ الاساتذہ حضرت العلامہ مولانا محمد مستقیم صاحب سلفی ہیں، جو ہمارے اسی نیپال کی سرحد سے قریب سدھارتھ نگر کے یہ گاؤں پھلوریا کے سکونت پذیر ہیں۔ آپ کی یہاں تشریف آوری ہم سب کے لیے غنیمت ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت العلامہ سے ان کے تاثراتی کلمات، ان کے اس طویل لمبی دعوتی، تدریسی، علمی اور تصنیفی سفر کے تجربے کا جو نچوڑ ہے، اس نچوڑ کو بھی ہم آج جانیں، جسے حاصل کرنے کے لیے، جاننے کے لیے ہمیں نہ جانے کتنے کتابوں کی ورق گردانی کرنی پڑتی اور نہ جانے کتنا وقت صرف کرنا پڑتا، لیکن مولانا موجود ہیں، وہ اپنے تجربوں کا نچوڑ جو ہمارے لیے طالب علم ہونے کی حیثیت سے بھی، مدرس اور مربی ہونے کی حیثیت سے بھی بہت ہی نافع اور مفید اور کارآمد ہوگی۔ مولانا انشاءاللہ ہم سب کو ان سے مستفید فرمائیں گے۔ میں نہایت ہی ادب احترام کے ساتھ حضرت العلامہ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہماری
آواز کو لبیک کہیں اور ہم سب کے آرزوؤں کو پوری کریں۔ مولانا اپنے تاثراتی اور اپنے مفید ناصحانہ کلمات سے ہم سب کو نوازیں۔ مولانا تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب اراکین جامعہ و ناظم جامعہ و اساتذہ کرام و طلباء، بھاری نہ پڑ جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمام حضرات کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے موقع دیا یہاں آنے کا، اور جامعہ سلفیہ مرکزی دارالعلوم بنارس جو ہم سب کا تمام جماعت اہل حدیث کا ایک مرکز ہے، اس سے وابستہ کرنے کے لیے اپنے ادارے کو ہم لوگوں کو آپ نے یہاں بلایا ہے۔ میں آپ کے سامنے حاضر ہوا، طبیعت ہماری برابر نہیں رہتی ہے، ٹھیک نہیں رہتی ہے۔ میں جامعہ سلفیہ کے سلسلے میں تھوڑی سی بات اور جماعت کی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ جماعت کا ادارہ ہے، اور یہ بزرگان دین کی دعاؤں کا اثر ہے کہ کچھ بھی ہو، لیکن تمام جماعت اہل حدیث کے افراد کہیں کے بھی ہوں، چاہے پاکستان کے ہوں، چاہے نیپال کے ہوں، چاہے سعودیہ کے ہوں، کہیں کے بھی ہوں، ہندوستان کے ہوں، سب کا دل اسی کی طرف لگا رہتا ہے۔ اس سے کچھ امیدیں ان لوگوں کی وابستہ ہیں، یہ سب ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمان ایک زمانے سے رہے، شروع ہی سے رہے۔ مسلمانوں کی حکومت بھی ایک مدت تک رہی ہندوستان کے اندر، جبکہ سب مشترک تھا، پاکستان بھی، ہندوستان بھی، اور نیپال بھی اسی زمرے میں برابر آتا رہا، سب مشترک تھا۔ لیکن ظالم انگریزوں نے آ کر کے اس پر قبضہ کیا، سب کچھ کیا۔ تو یہ جماعت اہل حدیث یہ پہلی جماعت ہے، اس ہندوستان کے باشندوں میں سے پہلے لوگ ہیں جن کو یہ احساس ہوا کہ یہ تمام مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، ان کو یہاں سے بھگانا ہے۔ شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ، جو شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کے صاحبزادے تھے، انہوں نے اس پر فتویٰ بھی دیا کہ یہ دارالکفر ہو چکا ہے، مسلمانوں کے ساتھ اور عوام کے ساتھ، سب کے ساتھ یہ لوگ زیادتی کر رہے ہیں، اور ان لوگوں سے جہاد کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اس آواز پر لبیک کہنے والے جو سب سے پہلے ہیں وہ مسلمان ہی ہیں، مسلمان ہیں۔ اور مسلمانوں میں سے کون ہیں؟ یہ جماعت اہل حدیث کے لوگ ہیں، جو آج اہل حدیث کہلاتے ہیں۔ ان کو وہابی کہا جاتا تھا، یہ وہابی تحریک سے موسوم ہے۔ انگریزوں نے ایک کتاب لکھی ہے، خود یہاں کا وائس سرائے نے لکھا ہے کہ یہ وہابی ایک مٹھی بھر ہیں، تھوڑے سے ہیں، لیکن ہم لوگوں کے ناکوں کے اندر دم کر دیا ہے، ہم کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ ان کی وہ کتاب ہے، آپ لوگ جامعہ سلفیہ آئیں گے تو انشاءاللہ اس کتاب کو پڑھیں گے۔ وہ انگریزی میں تھی، پروفیسر قیام الدین نے اس کا ترجمہ اردو میں کر دیا ہے، جو آپ کے جامعہ کے لائبریری میں ہے۔ وہی چیز ہے جس نے باقی رکھا ہے کہ وہابی تحریک ہی وہ تحریک ہے جس نے انگریزوں کو ہندوستان سے بھگایا ہے، ورنہ
تمام لوگ اس کو مٹا دیتے، سب کچھ کر دیتے۔ چنانچہ آپ بہت سے لوگوں کو، دیوبندیوں کی، بریلیوں کی بہت سی کتاب آپ دیکھیں گے، پڑھیں گے جامعہ میں آنے کے بعد، کہ ان لوگوں نے کوشش یہی کی ہے کہ یہ جو وہابی ہندوستان میں ہیں یہ انگریزوں کے پٹھو تھے، اور انگریزوں کے بھگانے میں، سب کچھ کرنے میں کارنامہ انجام ہم دیوبندیوں نے اور بریلیوں نے کیا ہے، یہ سب ان لوگوں نے کیا ہے۔ لیکن یہی کتاب جو میں بتا رہا ہوں انگریزی میں ہے، جس کا ترجمے میں انہوں نے لکھا ہمارے ہندوستانی مسلمان، اس میں وہابیوں کی تاریخ انہوں نے مرتب کر دی ہے، بتایا ہے۔ وہاں لکھا ہے انہوں نے برطانیہ میں، وہاں لکھا ہے کہ اسی سے ہم لوگ پریشان ہیں، ان پر قابو نہیں پا رہے ہیں، ان کے سامنے کتنی لڑکیوں کو میں نے پیش کیا، ٹھکرا دیا، کتنے روپے پیسے پیش کیا، اس کو بھی انہوں نے ٹھکرا دیا، اور جتنے لوگ ہیں سب ہمارے دام میں آ جاتے ہیں، لیکن یہ مٹھی بھر ہیں، یہ کسی طرح سے دام میں نہیں آتے، ان کو صرف آزادی چاہیے، یہ ہے۔ تو مختصر یہ ہے کہ یہ لوگ ادھر ادھر اپنا کام کرتے رہے، تنظیمی حیثیت کوئی نہیں تھی، یہ کام کرتے رہے۔ 1819 میں سب سے پہلے کھل کر کے سامنے آئے، 1819۔ پھر ان لوگوں نے جہاد کے لیے دعوت دی، آپ نے سنا ہوگا شاہ اسماعیل شہید، سید احمد شہید، یہ لوگ گئے سرحد پار ہو کر کے، پھر وہاں سے جنگ شروع کی، اور مجاہدین جو ہوتے تھے یہیں سے جاتے تھے، آپ کے پٹنہ سے جاتے تھے، بنگال سے جاتے تھے، اور ادھر سدھارتھ نگر وغیرہ سے بھی، اعظم گڑھ وغیرہ سے بھی جاتے تھے، نوجوان تیار ہو کر کے یہیں سے جاتے تھے، جنگ شروع ہوئی یہ۔ اور 1819 سے یہ چلتا رہا معاملہ، اور اہل حدیث بکھرے رہے، اور ایسے ہی دین کا کام بھی کرتے رہے، شرک بدعت کو مٹاتے بھی رہے، اور ادھر جہاد بھی کرتے رہے، دونوں کام چلتا رہا۔ لیکن 1919 میں یہ جماعت بہت کھل کر کے سامنے آئی۔ 1857 کتاب ہے، آپ لوگ آئیں گے جامعہ میں تو انشاءاللہ دیکھیں گے، اسی نام کی وہ کتاب ہے 1857، اور ہم نے بتایا آپ کو کہ 1819 ہی سے یہ جماعت سامنے آئی تھی، لیکن 1857 میں انہوں نے پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو، اور وہاں کے باشندوں کو ہو، چاہے ہندو ہوں چاہے مسلمان ہو، سب کو ورغلایا، بتایا، سمجھایا کہ ان کو بھگانا ہے۔ چنانچہ 1857 میں ہر طرف سے آواز اٹھ کھڑی ہوئی انگریزوں کے خلاف، بغاوت ہو گئی انگریزوں کے خلاف، اور انگریز کسی طرح قابو نہیں پا رہے تھے۔ باہر کہیں مختصر ایک ہی وہ قابو پائے، پھر ہندوستان میں رہے۔ پھر یہ مسئلہ ہوا 1857، پھر جماعت ہماری ابھی منظم نہیں تھی، لیکن 1906 میں لوگوں نے سوچا کہ جماعت اہل حدیث یہ منظم ہو، اہل حدیث سلفیوں کے یا وہابیوں کے افراد یہ منظم ہوں، ان کی کوئی جماعت ہونی چاہیے۔ تو 1906 میں یہ جماعت کی بنیاد پڑی۔ اس کے سب سے پہلے صدر اس جماعت کے، جماعت اہل حدیث کے، یہ کون تھے؟ مولانا حافظ عبداللہ صاحب غازی پوری یہ تھے۔ اور ناظم اعلیٰ کون تھے جماعت کے؟ مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری۔ وہیں ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی طے کی لوگوں نے کہ ہمارا کوئی اپنا مرکزی ادارہ ہونا بھی چاہیے۔ یہ 1906 کی بات ہم کر رہے ہیں۔ 1906 میں جب جماعت کو منظم کیا ان لوگوں نے، ایک تنظیم بنائی، تو وہیں ان لوگوں نے کہا کہ ہمارا ایک ادارہ ہونا چاہیے جس میں صرف قرآن اور حدیث کی تعلیم ہو۔ آپ نہیں جانتے ہیں اس وقت کیا حال تھا؟ اس وقت یہ حال تھا کہ حدیث پڑھنا جرم تھا،
حدیث پڑھنا جرم تھا. لوگ کہتے تھے کہ ہم کو حدیث سے کیا لینا دینا ہے، جو کچھ ہے وہ فقہ ہے. تبرک کے طور پر ایک کتاب مشارق الانوار، آئیں گے جامعہ میں تو آپ دیکھیں گے وہاں پہ وہ کتاب موجود ہے مشارق الانوار، جس میں اکثر حدیثیں ضعیف ہیں، موضوع ہیں. وہی تبرک کے طور پر پتلی سی ہے، اتنی موٹی سی، اسی کو تبرک کی طور پر پڑھا دیتے تھے. آپ نے اگر دیوان گلشن پڑھی ہوگی تو دیکھا ہوگا کہ اسی زمانے کے مولانا مسلم صاحب بھی ہیں، تحریک شہیدین میں سے ایک وہ بھی ہیں. وہی شخص ہے جو آپ کے راجہ نیپال کے پاس ریشمی رومال لے کر کے آیا تھا. ریشمی رومال کا واقعہ بھی لمبا ہے، ہم یہاں بیان نہیں کر سکتے آپ کو. وہ ریشمی رومال کیا تھا آپ جانتے ہیں؟ اس میں یہ دعوت تھی کہ ہم وہابیوں کی، ہم اہل حدیثوں کی عام مدد کریں، ہم یہاں سے انگریزوں کو بھگانا چاہتے ہیں. وہی لے کر کے آئے تھے. اور اس وقت جو راجا تھے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ کھل کر کے تو ہم نہیں آ سکتے لیکن آپ کا ساتھ ہم دیں گے. تو لاتے تھے، وہ بیچتے تھے، گویا بیچ رہے ہیں لیکن سب کے ہاتھ نہیں بیچتے تھے. ایسے بڑے بڑے لوگوں کے پاس لے جاتے تھے. تو کون لائے تھے اس کو؟ اس کو لائے تھے مولانا عبد الکریم مسلم. ان کے حالات بھی آپ پڑھیں گے، تصنیفی خدمات میں نے لکھ دیا ہے، پڑھیں گے تو انہوں نے لکھا ہے ایک شعر، آپ کو یاد ہوگا، دیوان گلشن میں ہے کہ آرزو مسلم کی ہے یارب کے ہندوستان میں، بلکہ سارے ملک میں جائے پڑھی گھر گھر حدیث. سمجھا آپ نے؟ حدیث بالکل بیکار، حدیث کو کوئی سمجھتا ہی نہیں تھا. اور انہوں نے کیا کیا؟ کیا لکھا کہ آرزو مسلم کی ہے یارب کے ہندوستان میں، بلکہ سارے ملک میں جاوے پڑھی گھر گھر حدیث. آج ان بزرگوں کو دعاؤں کا اثر ہے کہ آج بخاری، مسلم، صحیح ستہ، جس کو لوگ کتاب ہی نہیں سمجھتے تھے، شریعت ہی نہیں سمجھتے تھے، آج بریلوی بھی، دیوبندی بھی اگر بخاری شریف نہ پڑھیں تو لڑکا فارغ نہیں ہو سکتا، اس کو پکڑی نہیں مل سکتی، مولانا نہیں ہو سکتا. ان بزرگوں کے دعاؤں کا اثر ہے. تو بتانا میرا ایک سا ہے کہ ان لوگوں نے بڑی محنت کی، قربانیاں دیں. تو 1906 کے اندر جہاں یہ جماعت کی بنیاد پڑی آپ کی، وہیں یہ ہوا کہ ہمارا ایک مرکزی ادارہ بھی بنے گا. حالات آتے گئے، ادھر جہاد بھی چل رہا تھا، موقع نہیں ملا ادارہ کے قائم ہونے کا. جو ہمارے بچے تھے اہل حدیث کے، وہابی، یہ چھپ چھپ کر کے دیوبندی، بریلوی بن کر کے دیوبند وغیرہ میں جا کے پڑھتے تھے. ان کے ساتھ بڑا ظلم کیا جاتا تھا، ان کے ساتھ بڑا ظلم کیا جاتا تھا، حد سے زیادہ. یہ مسئلے تھے. پھر اسی بیچ میں ہندوستان پاکستان کا بٹوارہ ہو گیا سن 47 میں. اور سن 47 میں بٹوارہ ہونے کے بعد جماعت اہل حدیث کے جتنے بڑے بڑے افراد تھے، ناظم تھے، صدر تھے، سب کے سب پاکستان چلے گئے. کوئی یہاں نہیں بچا، بس معمولی سے لوگ بچے. اس میں بڑے علماء میں سے مولانا عبدالوہاب صاحب آروی، شیخ الحدیث مولانا عبید اللہ صاحب مبارک پوری، مولانا نذیر احمد صاحب املوی، یہی 3 بڑے عالموں میں سے ہمارے ہندوستان کے اندر سمجھے اہل حدیثوں کے اندر بچے، سب چلے گئے. ایسا ہوتا تھا کہ ہندوستان سے یہ جماعت کا خاتمہ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا. باہر کے کسی طریقے سے ان لوگوں نے اس جماعت کی بنیاد ڈالی. پھر وہی بات آئی جو دوبارہ نشاط ثانیہ اس کی ہوئی. تو کہاں سے ہوئی آپ جانتے ہیں؟ آپ ہی کے علاقے سے ہوئی. کہاں سے؟ سدھارتھ نگر سے. مولانا عبدالجلیل صاحب رحمانی نے پہلی میٹنگ بلائی اپنے یہاں لوگوں کو، اور وہیں سے کہ جماعت پھر سے مقرر بنائی جائے، جماعت پھر سے بنائی جائے، تیار کیا جائے، اور اس کے ممبران بنے، سب کچھ ہو. چنانچہ یہ مسئلہ پیدا ہوا. پھر وہیں یہ بات آئی جہاں جماعت بنی کہ ہمارا کوئی ادارہ ہو، ہمارا کوئی ادارہ ہو، بنے، اور اس کے لیے کیا جائے. مولانا عبدالرؤف صاحب جھنڈا نگری، خطیب الاسلام، آپ لوگ نام جانتے ہوں گے، سنے ہوں گے. ان سے میں نے انٹرویو لیتے ہوئے پوچھا تھا کہ جب ہندوستان کے اندر اتنے بڑے بڑے ادارے
دارالعلوم دیوبند، ندوۃ العلماء لکھنؤ اور جامعہ ملیہ دلی، یہ بڑے بڑے ادارے آپ کے موجود تھے۔ آپ سمجھتے ہوں گے کہ جامعہ ملیہ کو قائم کرنے والا یا مسلم یونیورسٹی علی گڑھ قائم کرنے والا کوئی دوسرا، یہ بھی اہل حدیثی ہیں، یہ بھی ایک تاریخ ہے۔ اس رخ پر ہم نہیں جانا چاہتے، نہیں ہم بتاتے ہیں آپ کو، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اتنے بڑے بڑے ادارے ہیں، تھے موجود تھے ہندوستان میں، پھر جامعہ سلفیہ کو قائم کرنے کی کیوں ضرورت پڑی؟ کیوں آپ لوگوں نے سوچا کہ جامعہ سلفیہ کا قیام ہو، پھر بنایا جائے، جبکہ اتنے کشف پرسی کے عالم میں آپ لوگ ہیں اور اہل حدیث بڑھ کر کے سب پاکستان چلے گئے؟ تو انہوں نے جواب دیا مجھ کو، ایک خطیب الاسلام نمبر میں لکھا ہوا ہے، ان کا جواب آپ دیکھنا چاہیں گے تو وہاں دیکھ لیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو بچے اہل حدیث ہیں کہیں بھی کسی ادارے میں پڑھنے جاتے ہیں تو سوتیلا سلوک کیا جاتا ہے، چھپ چھپا کے پڑھتے ہیں، تب بھی ان کو پڑھنا نہیں دیا جاتا ہے، سراغ رسانی کی جاتی ہے، سب کچھ ہے۔ اسی موقع پر کہا انہوں نے کہ اسی موقع پر ایسا ہوا کہ سن 54 میں جماعت قائم ہو گئی تھی، 1954 کی بات ہے، بھی زیادہ نہیں، 61 میں آپ کے نوگڑھ کانفرنس ہے، جماعت کا قیام ہو گیا ہے، سن 54 کی بات ہے کہ وہاں سے بقرعید کے بعد کچھ لڑکوں کو دیوبند سے اس بنا پر نکالا گیا تھا کہ سراغ رسانی کرنے والے طلبہ نے بتا دیا تھا، وہاں کے جو شیخ الحدیث ہیں ان کو بتایا تھا کہ وہابی ہیں، اہل حدیث ہیں، اور چھپ کر کے یہ پڑھ رہے ہیں۔ وہاں سے لوگ آئے، میری ملاقات بھی ان لوگوں میں سے ایک صاحب سے تھی، تو وہ کہانی میں نہیں سنانا چاہتا کہ کس طرح ہیں۔ جب آئے یہ لوگ دلی میں پہنچے تو جماعت کا جو دفتر تھا ایک گھر میں تھا، کوئی ٹھکانہ نہیں تھا جماعت اہل حدیث کا۔ وہاں گئے، اس وقت مولانا عبدالحکیم صاحب مجاز، یہ آپ کا جو ترجمان پرچہ نکلتا ہے اس کے ایڈیٹر تھے، اور مولانا عبدالجلیل صاحب رحمانی جو آپ کے سدھارتھ نگر کے رہنے والے، یہی ناظم اعلیٰ تھے، اور اس کی جمعیت ابھی بنی تھی، چھوٹی سی تھے ہی، سن 47 میں ہوا، اس کے بعد تجدید ہوئی، سن 54 کی بات یہ ہے۔ تو مولانا عبدالرؤف صاحب جھنڈا نگری فرماتے تھے کہ اس وقت بچوں کو نکالا گیا تھا، تو جس کو سن کر کے ہر طرف سے لوگ رونے لگے تھے۔ مولانا عبدالحکیم مجاز نے ایک نظم لکھی ان پر، وہ یہ ہے کہ کچھ طالبان علم مجھے کل نظر پڑے، معصومیت سے دیکھا کہ منہ ان کے بند ہیں۔ یہ مختلف چمن کے ہیں گلہائے رنگا رنگ، بنگال کے، بہار کے، یو پی کے چند ہیں، پھینکے گئے ہیں ظاہر حلال سمجھ کے یہ، میں نے قریب سے انہیں دیکھا کہ کند ہیں۔ اب بھی ستم گروں کا بھی نام احترام سے، اس منتہائے غم میں بھی احسان مند ہیں۔ پوچھا جو ان سے کون ہو تم، آئی یہ صدا، ہم مجرمین مدرسے دیوبند ہیں۔ ان کو نکالا گیا تھا۔ تو مولانا عبدالرؤف صاحب جھنڈا نگری نے فرمایا کہ ابھی نکالے گئے تھے، تو یہ نظم میں نے تلاش ہم کو مل گئی کہ اس وقت نظم لکھی گئی تھی، تو یہ نظم ہے، اس کو قلم بند کر لیا میں نے، لمبی نظم ہے یہ بچے نکالے گئے تھے، اور اس کو اسی نوگڑھ کانفرنس میں سنایا گیا تھا، اس شعر کو نوگڑھ کانفرنس میں سنایا گیا تھا۔ اسی وقت 160 بچوں کا خط بھی آیا تھا، وہ خط بھی میرے پاس موجود ہے، جس کو لڑکوں نے لکھا تھا، اور بہت دردناک لکھا ہے ان لوگوں نے کہ ہم کیسے پڑھ رہے ہیں، ہمارے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ ہاں، اب آپ لوگ جلسہ کر رہے ہیں جماعت قائم کرنے کے بعد، تو کوئی ادارہ قائم کیجئے تاکہ ہم لوگوں کا کہیں ٹھکانہ ہو۔ ایسی کشف پرسی کے عالم میں وہی نوگڑھ کانفرنس میں یہ طے ہوا کہ ابھی اور کام ہوتا رہے گا، لیکن مرکزی دارالعلوم کا قیام کیا جائے۔ چنانچہ پاس ہوا، 61 میں ہوا تھا، 63 میں بنیاد پڑی، 66 سے تعلیم شروع ہو گئی۔ تو مرکزی دارالعلوم کی جو حیثیت ہے
یہ پورے اہل حدیث کہیں کے بھی ہوں، سب کا وہ مرکز ہے۔ جتنے ادارے پائے جاتے ہیں ان کی حیثیت علاقائی ادارے کی ہے، لیکن مرکزی دارالعلوم بنارس کی حقیقت کیا ہے؟ وہ تمام جماعت اہل حدیث کی ایک ایک فرد کی جان ہے۔ وہ اس پر کوئی آنچ آ جائے تو تمام اہل حدیثوں کی ناک کٹ جائے گی۔ ہمارے اور آپ کے علاقے مدرسے، مئو کے مدرسے، جھنڈا نگر کے مدرسے، بوڑھیار کے مدرسے، ڈومریا کے مدرسے ٹوٹ جائے کوئی فرق نہیں جماعت پر پڑے گا، خیر علاقے کے لوگوں کو پڑے گا، لیکن مرکزی دارالعلوم پر کوئی آنچ آ جائے تو پوری جماعت پر اس کا فرق پڑے گا۔ اتنا مسئلہ ہے، چنانچہ یہ قائم کیا گیا اور الحمدللہ وہ جامعہ جب سے قائم ہوا وہ اپنا کام کر رہا ہے، پھیلا رہا ہے۔ اس کی تاسیس کے موقع پر ذاکر ندوی صاحب بسکوہر کے ہیں، ذاکر بسکوہری، انہوں نے ایک لمبی نظم کہی تھی اردو میں۔ اس کا ایک شعر یہ بھی ہے کہ اللہ نے چاہا جو بنا جامعہ اپنا، ابھی بنا نہیں، تاسیس کے موقع پر جو اجلاس ہوا تھا، اللہ نے چاہا جو بنا جامعہ اپنا، عرب و عجم و ہند کو پہنچائے گا فیضاں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس ادارے سے نکلنے والے بچے آپ دیکھیں گے، آپ کی کہاں نہیں ان کو پائیں گے، امریکہ میں بھی پائیں گے، برطانیہ میں بھی پائیں گے، یہاں کے بچوں کو یہ کام کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے ریاض کے اندر 4-5 بچے جامعہ صاحب کے پڑھے ہوئے وہاں، کیا ہے، کوئی لیکچرر ہے، کوئی پروفیسر ہے۔ اس طرح جامعہ ام القریٰ کے اندر بھی وہاں کے بچے ہیں، ہر طرف بچے پھیلے ہوئے ہیں۔ اور ہندوستان کا تو شاید ہی کوئی ادارہ ہو، خود آپ کا یہ ادارہ دیکھیے، اکثریت ہمارے انہی بچوں کی ہے جو جامعہ اسلامیہ سے پڑھے ہوئے ہیں۔ بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قائم و دائم رکھے۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے عزیز مولانا عبدالرحیم صاحب مدنی نے سوچا کہ اس کا الحاق وہاں سے کریں تاکہ آپ وہیں کے نصاب یہاں بھی پڑھایا جائے۔ آپ یہ سمجھیں گے، بہت سی جگہ میں نے سنا ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کو افسوس ہے، میں ندوہ بھی گیا تھا، ایک اجلاس میں لوگ بتا رہے تھے کہ آپ کے یہاں کے جو بچے ہیں وہ بالکل نمایاں رہتے ہیں جو آ کر کے یہاں ہیں، ان کے سامنے حدیث پڑھاتے ہوئے ہم لوگ ڈرتے ہیں۔ اس طرح کی آپ کے یہاں کی تعلیم ہوتی ہے، اور وہ بچے کو کہیں بھی کھڑا کر دیجئے، کہیں بھی کسی اسٹیج پر کھڑا کر دیجئے، وہ ڈرتا نہیں، اپنی معافی ضمیر کو ادا کر لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جامعہ سلفیہ کو وہ مقام دیا ہے کہ وہاں سے نکلنے کے بعد بچے کہیں ڈرتے نہیں، بے خوف ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ حق پر ہم ہی ہیں، قرآن حدیث حق پر ہے، اور اسی کے نشو و اشاعت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کوشش کی، چاہا کہ نیپال قریب اب ہندوستان سے الگ ہو چکا ہے، یا اس ادارے کو ہم وہاں سے منسلک کریں تاکہ ہمارے یہ بچے بھی سمجھیں اپنی جماعت کو۔ اور جو شخص اپنی تاریخ نہیں جانتا ہے، وہ جو بھی قوم اپنی تاریخ نہیں جانتی وہ قوم مٹ جاتی ہے۔ تو آپ اپنی تاریخ جانیں۔ ہم نے بہت مختصر انداز میں بتایا، چنانچہ جامعہ سلفیہ کا قیام ہوا اور اس کے اندر تعلیم ہو رہی ہے، دن و رات اس کے لیے اساتذہ کوشش کر رہے ہیں، سب کچھ ہے۔ جو کچھ بھی پریشانی آ رہی ہیں ان پریشانیوں کو جھیلتے ہوئے جس واسطے کہ ہر فرد کو، ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اس سے محبت ہے، جامعہ سلفیہ اس کی جان ہے۔ اس پر کوئی آنچ آ جائے تو ہر جو ہے اہل حدیث بھڑک اٹھے گا، بے چین ہو جائے گا، تو اس سے الحاق ہو جائے۔ بڑی خوشی کی بات ہے، اور ہم لوگ آئے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے کہ یہ علاقہ، یہ ادارہ الحاق دینے لائق ہے کہ نہیں۔ الحمدللہ اس ادارے کو میں جتنا تصور کرتا تھا اس سے کہیں زیادہ اچھا پایا۔ اور اداروں میں ہم جا چکے ہیں، ادھر دیکھے چکے ہیں۔ ہمارے یہ بھائی ساتھی جو سامنے موجود ہیں، یہ بھی بنگال کا، اڑیسہ کا، کہاں کا، یہ بھی ادارہ کا دیکھ چکے ہیں، دیکھ کر کے آئے ہیں الحاق دینے کے لیے۔ یہ سب جانتے ہیں، لیکن اس ادارے کو صفائی اور ستھرائی کے اعتبار سے خاص طور پر ہم نے بہت اونچا پایا۔ ہمارے جامعہ میں بھی اتنی صفائی ستھرائی نہیں ہے، اتنے بچے ہیں اور اس طریقے سے یہ مسئلہ ہے۔
اور آپ لوگ بھی بڑا باادب ہیں، اساتذہ بھی باادب ہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا کرے اور جامعہ سے الحاق ہو جائے۔ آپ لوگ محنت سے پڑھیں اور حدیث و تفسیر یہ بنیادی چیز ہماری ہے، اس پر کوشش کریں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ لوگ کیا کہتے تھے کہ حدیث سے ہم کو کیا لینا دینا ہے، کیا ہے ہم کو، ہمارے لیے صرف فقہ ہی فقہ ہے۔ مسلم صاحب کا شعر سنا ہی دیا ہے آپ کو۔ سب دعا کرتے تھے کہ اللہ حدیث کی پڑھائی ہو۔ آج سب بزرگوں کی دعائیں شروع کی، اللہ تعالیٰ نے سن لی۔ اب اسی پر میں بس کرتا ہوں، طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق دیں۔